बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। आज बात करेंगे भारत और भारतीय शहरियों की, न सिर्फ भारतीय शहरियों के भारत में बल्कि इन हिंदुस्तानी शहरियों के अपने मुल्क से बाहर भी जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात के ऊपर। अभी रिसेंटली मैं इसके ऊपर एक वीलॉग पहले भी करना चाह रही थी, मगर वक्त की कमी के बायस और कुछ ज़ाती मसरूफियात के बायस मैं नहीं कर सकी। आज हम तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ इसके ऊपर मीडिया की रिपोर्ट्स जो है वो भी खंगालेंगे। अफ़गानिस्तान में रिसेंटली एक भारतीय शहरी की जानिब से 15 साल अफ़गान बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या सामने आया और मुजरिम ने वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी अपलोड की। इस वाक़े के बाद से बहुत शोर मचा सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उस शोर मचने के बाद ये मुजरिम जो है इस मुकदमे में एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अफ़गानिस्तान में ये पहला वाक़या नहीं है किसी बच्ची के इस्तेहसाल का या बच्चे के इस्तेहसाल का। अफ़गानिस्तान में एक कल्चर और भी है जिसको बच्चाबाजी का नाम दिया जाता है, और वहाँ पर उन बच्चों को रेप के मकसद के लिए इस्तेमाल करना या किसी निजी महफिल में जाना तो उनको अपने साथ एक एसेट के तौर पर लेके जाना वहाँ बहुत फ़ख्र की बात समझी जाती है इस बात को कि आपके साथ कोई खूबसूरत बच्चा जो है वो महफिल में आपका साथी हो। ये एक इतना मनहूस कल्चर है कि शायद इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम होगा। रूए ज़मीन पर ऐसा कल्चर और एक इस्लामी मुल्क जो अपने आप को इस्लामी मुल्क कहलाता है, वहाँ पर इस कल्चर के फ़रोग में बैरूनी ताकतों ने बहुत ज़्यादा जो है वो उसके फ़रोग में अपना किरदार अदा किया है। वरना अगर अफ़गानिस्तान अपने कल्चर पे रहता या अपने इस्लामी अक़दार पर रहता या अपने ही अक़दार को कैरी फॉरवर्ड करता तो शायद इतना कभी मसला ना होता। मगर मसला ये है कि इस सरज़मीन को लोगों ने अपनी एक मैदान समझा हुआ है, खेल का मैदान, जहाँ वो अपने खेल खेलते हैं। और आज का अफ़गान जो है वो ये नहीं समझ पा रहा कि मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं किस पस मंज़र से आया हूँ, मेरा मज़हब क्या है, अक़दार क्या है, कल्चर क्या है। तो उसको शायद समझने में मज़ीद, अगर ये जंग अभी भी ख़त्म हो जाती है, ख़ारजी ताकतें जाती हैं यहाँ से, तो यहाँ पर मज़ीद 100 साल का अरसा दरकार होगा एक नॉर्मल मुल्क की बुनियादें खड़ी करने में। हम आते हैं वापस उस इंसिडेंट की जानिब जहां भारत की जानिब से, भारतीय एक शहरी की जानिब से मज़मूम कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ डिटेल्स मैंने गो के इकट्ठी की थी, मैं उस हवाले से आपको बताती चलूं। भारत में जिनसी ज़्यादती के पै दर पे वाक़यात यकीनन हम सब ने देख रखे हैं, सुन रखे हैं। 2012 का निर्भया केस किसी से ढका छुपा नहीं है, जिसके बाद पूरा भारत हिल गया था। भारत में ख़वातीन ने अपने आप को गैर महफूज समझना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये तमाम वाक़यात ज़ोर तब पकड़ते हैं जब बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो इक़्तिदार में आती है, और उन्होंने तो बाज़ाब्ता खुल्लम खुला ऐलान किया कि कश्मीर में जहां औरत नाम का पुतला भी नज़र आए वो भी आपका है। रेप करें, मार दें, जला दें, दरिंदगी का निशाना बनाएं, कुछ भी करें, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप जो मर्जी करें। यानी इन शॉर्ट उन्होंने अपने इंतहा पसंद हिंदुओं को ये इजाज़तनामा दे दिया खुद, और ये इजाज़तनामा डायरेक्टली बीजेपी के बड़े जो वज़रा हैं और वज़ीर आज़म हैं उनकी मेंटालिटी का ये ऑर्डर है कि आप जो कुछ करेंगे आपसे कोई सवाल नहीं होगा। ख़ास कर कश्मीर में अगर मुसलमान लड़की आपको पसंद आती है, उठा लें और जो मर्जी करें, उसका आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। यहाँ पे भारत में तो है ही है ये मामलात, लेकिन अब भारतीय शहरियों ने अपने मुल्क से बाहर भी ये काम करने शुरू किए हैं। उसकी तफसील हम आपको बताते चलें कि ये इंडियन एक टूरिस्ट थे और इन्होंने 15 साल अफ़गान लड़की को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर वीडियो भी अपलोड की, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर ये वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्होंने इसका बहुत मज़ा उठाया। उनको मज़ा आ रहा था। ये एक वो समझे कि अफ़गानिस्तान इतना कटा फटा मुल्क है कि वहाँ पे इंसानी हुकूक नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उनसे भी कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अफ़गान पुलिस का कहना है कि वाक़या 28 दिसंबर को अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में पेश आया, जो कि दारुल हुकूमत भी है अफ़गानिस्तान का। और मुलज़िम दीप देसाई ने वो बैना तौर पर लड़की को संगीन नताइज की धमकी देकर खामोश करवाया था। इसमें खौफ के बाइस जो मुतासरा बच्ची, उसने किसी को इतला नहीं की। और नाज़रीन, इसमें बच्ची का कसूर बिल्कुल नहीं है। जो हालात उस वक्त वहाँ पर हैं, आप यकीन जाने कि भारत और पाकिस्तान के बहुत से शहरों में जब ये रेप के वाक़यात होते हैं तो बाअसर जो है वो हमेशा गालिब रहता है। ताकत जो है वो कमज़ोर को खामोश करा देती है। तो अफ़गानिस्तान तो फिर ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून की बालादस्ती नहीं है। एक मुल्क है जो अभी अपने एक तख्लीकी मराहिल से, यूँ समझें कितने सालों बाद भी गुजर रहा है, वो अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे असल मसला उन बैरूनी ताकतों का है, जैसे कि भारत। तो वो वहाँ पे कुछ भी करें, उनको लगता है कि अफ़गानिस्तान उनके भारत शहर का एक और सूबा है, तो यहाँ वो जो भी करेंगे बीजेपी उनको बचाने आ जाएगी। आगे मुलज़िम ने जब वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो पुलिस ने खुद कार्रवाई करते हुए मुलज़िम को गिरफ्तार किया है, एक को। और आगे की तफसीलात ये कहती हैं कि काबुल में भारतीय डिफेंस अटैची जो थे SK नारायण, उन्हें भी इससे पहले 2013 में उन्हें भी इससे पहले कुछ अरसा कबल उनको भी
ایک افغان لڑکی کے ریپ کے جرم میں ملک بدر کر دیا گیا تھا، یعنی ان کو پرسونا نان گراٹا، یعنی جو ڈپلومیٹس کو دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اس ملک میں نہیں آ سکتے اور ان کو فوری طور پر ملک چھوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈپلومیٹ تھے تو وہ بچ گئے، ان کو صرف ملک بدری کی سزا ملی۔ اب اس انڈین ٹورسٹ دیپ دیسائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی آگے دیکھتے ہیں۔ 2013 میں بھارت میں ہی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ایک امریکی خاتون کو، جو دلی کے سابق میئر کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اس ملزم کو بھی جو ہے بھارت کی عدلیہ نے جو ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی راجیو پنور کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا ہے، اور اس امریکی خاتون نے امریکہ میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے جا کر، ایمبیسی کے سامنے جا کر اس کی اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اور اس میں انہوں نے بھارت کو خوب لعن طعن کی اور دنیا کو بتایا کہ بھارت کا اصل چہرہ یہ ہے کہ ان کے زیادتی کے مجرمان کو اصل میں تحفظ دیا جاتا ہے، اور انہوں نے انڈیا کے ججز کو بھی کرپٹ قرار دیا۔ یہ اپنے طور کا ایک بہت انوکھا واقعہ تھا کہ جس میں پہلی مرتبہ ملک سے باہر کسی امریکی خاتون نے یا کسی اور شہریت کی خاتون نے بھارت کے خلاف اتنا کھل کر بولا ہو، اور خاتون کے مطابق بھارت کی اپنی خواتین محفوظ نہیں ہیں، وہ تو ان کے لیے عام بات ہے، مگر بھارت میں کتنی سیاح خواتین کا قتل عام ہوتا ہے ریپ کے بعد، اس کے اوپر آج تک کسی ملک نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، جبکہ اس میں کافی شہریتوں کے خواتین تھی جن کا نہ صرف ریپ ہوا بلکہ ان کو قتل بھی کیا گیا۔ اور گوا کا جو ساحلی علاقہ ہے وہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر بھی پوری دنیا میں مشہور ہے، گوا میں ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح خواتین کے سر بھی کاٹے گئے جن کو بعد میں میڈیا انفلوئنس کی وجہ سے دبا دیا گیا۔ خواتین کے ساتھ زیادتی کرنا بھارت کا چوتھا بڑا جرم ہے، میں نے یہ پوائنٹ خاص طور پر نوٹ کیا ان نوجوانوں کے لیے۔ یقیناً انڈیا سے بھی بہت سے لوگ یہ ویلاگ دیکھیں گے، بجائے غصہ کرنے کے میں چاہوں گی کہ آپ اور ہر جگہ جہاں بھی عورت کے ساتھ، بچی کے ساتھ یہ جرائم ہو رہے، آپ ان کے اوپر آواز اٹھائیں، بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے لگ جائے۔ یہ 15 سالہ بچی آپ کی بھی ہو سکتی تھی، کسی کی بھی ہو سکتی تھی، اس کا تحفظ کرنا ہم سب کا فرض تھا۔ تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ خود بھی اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے ملک کے جو بڑے آفیسز ہیں، ہائر آفیسز ہیں لا انفورسمنٹ کے اور گورنمنٹ کے، ان تک یہ بات پہنچائیں کہ اس کو چھپانے سے کام نہیں چلے گا، یہ جرم اور بڑھتا رہے گا، اس کا سدباب ضروری ہے، اس کو روک تھام ضروری ہے۔ یہاں پہ جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق بدقسمتی کا پہلو یہ ہے کہ بھارت میں بھی مجرمان کو تحفظ مل جاتا ہے ریپ وکٹم کے مقابلے میں، بلکہ ریپ وکٹم کو سوسائٹی میں ایک کلنک کا ٹیکا بنا دیا جاتا ہے، ان سے بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، اور پولیس جو ہے وہ مجرمان کو زیادہ سہولت فراہم کرتی ہے۔ اس میں ہم کوئکلی جاتے ہیں ذرا کچھ نیوز رپورٹس کی جانب، کہ اس میں کچھ نیوز رپورٹس ہیں جو کہ اسی بھارت کے حوالے سے ہیں۔ یو این کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یو این میں جو بھارت کے پیس کیپرز ہیں یو این مشن پہ، ان میں بھی بہت سارے افسران جو ہیں ان کا ریپ کے کیسز کے ساتھ، سیکشول اسالٹ کے ساتھ اور ایسے تمام معاملات کے ساتھ بہت مرتبہ نام آیا ہے، تحقیقات بھی ہوتی ہیں، مگر بھارت ہمیشہ اپنے انفلوئنس کے ذریعے وہ معاملات دبا دیتا ہے، اور اس میں غیر ضروری طور پر بھی اکثر معاملے کو برابر کرنے کے لیے پاکستان کا نام بھی وہ گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے، کہ جس کو یو این کا آفس یکسر ریجیکٹ کرتا ہے یا رد کر دیتا ہے۔ یو این کی رپورٹ کہتی ہے کہ انڈیا جو ہے، جو اس کے پیس کیپنگ آپریشن کا حصہ ہے، یہ 3 سبسٹینشیٹڈ کیسز آف سیکشول ایکسپلائٹیشن اور ابیوز بٹوین 2010 اینڈ 2013، 2010 سے 2013 کے 3 سبسٹینشیٹڈ کیسز تھے جس کے اندر بھارت کے پیس کیپرز ان یونیفارم انوالوڈ تھے۔ یہاں سے اس طرح کے ٹوٹل جو ہیں 64 کیسز ہیں سبسٹینشیٹڈ کیسز سیکشل ابیوز کے، جو یو این پیس کیپرز کے تھے اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ ریلیزڈ بائی یو این، اور مور دین 100,000 یونیفارمڈ پرسنل سرو ان پیس کیپنگ آپریشن، اس میں سے زیادہ تر سیکشول اسالٹ میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ افغانستان میں بھارتی سیاح کی 15 سالہ بچی سے ریپ کی اطلاع، یہ پاکستان کے تمام میڈیا پر ہے، انٹرنیشنلی بھی اس وقت یہ خبر گردش کر رہی ہے۔ انڈین ڈپلومیٹ جس کا ہم نے آپ کو بتایا بریگیڈیئر ایس کے نارائن، یہ ڈیفنس اٹیچی تھے بھارت کے، اور انہوں نے ایک افغان بچی کو ریپ کیا تھا کابل میں، اور ان کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا ملک سے پرسونا نان گراٹا دے کے، اور ایس کے نارائن جو تھے وہ پوسٹڈ تھے ڈیفنس اٹیچی انڈین ایمبیسی کابل، مین ایمبیسی میں جناب ڈپلائڈ تھے، اس کے باوجود یہ حرکت کہ انہوں نے ایک بچی کو ریپ کا نشانہ بنایا، بہت افسوس کا مقام اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ 23 جون 2016 کا واقعہ ہے۔ آئی این پی کی رپورٹ جو ہے یہ 5:30 بجے کی اپڈیٹڈ ہے، اور ایس کے نارائن صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت شیم لیسلی
کابل چھوڑ دیا، مگر اپنے جرم پہ وہ ذرہ برابر بھی جو تھے وہ شرمندہ نہیں تھے۔ اب افغانستان کی گورنمنٹ کی جانب سے یہ بہت بڑا اقدام تھا کہ انہوں نے اس ڈپلومیٹ کو کسی بھی سیاسی دباؤ کو، سفارتی دباؤ کو قبول نہ کرتے ہوئے انہوں نے ایس کے دیسائی صاحب کو گھر واپسی کا راستہ دکھایا، اور یہ ریگارڈلیس آف اینی گورنمنٹ یہ ہونا چاہیے، جو بھی اس منحوس جرم میں مبتلا پایا جائے، ملوث پایا جائے، اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ یہاں پہ تین انڈین آرمی سولجرز کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ایک انڈین لڑکی کو ریل گاڑی کے اوپر ریپ کا نشانہ بنایا۔ 3 انڈین ملٹری کے جو آرمی کے آفیسرز تھے انڈیا کے، انہوں نے اپنی ہی ہندو لڑکی کا ریپ کیا ٹرین کے اوپر۔ اور میں جتنا پڑھتی جا رہی ہوں اتنا ہی میرا جو ہے دل وہ بہت تکلیف میں آتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈین آرمی جو ہے وہ میس ریپ جو ہے وہ انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر میں بھی وہ ملوث ہیں، اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ بھارتی آرمی کا نام بہت زیادہ اب رپورٹس میں بھی آ رہا ہے کہ انڈیا میں وہ ریگارڈلیس آف بچی کی ایج 2.5 سال سے لے کے اوپر تو ایج کا کوئی وہ نہیں ہے، بوڑھی عورتوں کا بھی انہوں نے ریپ کیا۔ اس کے اوپر دنیا کیوں خاموش ہے، یہ ضرور ان سے سوال ہونا چاہیے۔ دلی جو ہے، دلی ریپ میں ٹاپ کر چکا ہے اب تک کے اطلاعات کے مطابق، کہ ریپ کے واقعات بہت زیادہ وہاں پر ہیں۔ کشمیری خواتین کے اوپر ایک میڈیا رپورٹ ہے الجزیرہ کی کہ کشمیری خواتین کو بہت شدید ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں جتنا اس ڈیٹیل میں جاؤں گی، دیر آر ہنڈریڈز آف رپورٹس آن دس، اور اس میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک دعا اگر کی جائے تو شاید بے جانا ہوگا کہ دنیا کے ہر خطے میں بچے جو ہیں وہ اس منحوس جرم سے جو ہے وہ حفاظت میں رہیں۔ پاکستان میں بھی بہت ضرورت ہے ان پر لاز کو اسٹرکٹ کرنے کی۔ عمران خان نے ریسنٹلی کیمیکل کیسٹریشن کے علاوہ انہوں نے سزائے موت کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ جو عمر قید ہے وہ سزائے موت اور کیمیکل کیسٹریشن، ان 3 سزاؤں کا ریپ کے مجرمان پر اطلاق بہت ضروری ہے، ورنہ یہ سب کچھ بند نہیں ہوگا۔ اگر آپ سزائیں پبلکلی نہیں دیتے لیکن ایسی سزائیں کڑی سے کڑی دیں کہ جن کا اثر خاطر خواہ ہو، اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں سوشل کاؤنسلنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بچوں اور بچیوں جو ریپ کے وکٹمز ہیں ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، ورنہ ان کے دماغ تا حیات جو ہے وہ زنگ آلود رہ جائیں گے، اس واقعے کی چھاپ رہ جائے گی، وہ آئندہ آنے والی زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں ہندو، مسلمان، کرسچن کا سوال نہیں ہے۔ میں بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک مسلمان یہ درخواست کروں گی سب سے کہ اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں، جہاں بچے بچیوں کے ساتھ استحصال ہو، میں کہتی ہوں کہ خوب پکڑ کے اس بندے کو جو ہے وہ وہیں پر ایسا عبرت کا نشان بنانا چاہیے سب کو، اور اس کو ایک پہلی ڈوز پھینٹی کی لگا کے پھر پولیس کے حوالے کریں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس نے کتنا غلیظ کام کیا۔ آپ کے سب کے بچوں کے لیے دعائیں، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے آپ کو کروں گی، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات۔